عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھکا ہوا آنسو ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ دنیا کی بہترین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نہ کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے اور کوئی وجہ نہ ہو تو ساری دلیلیں مانت پڑ جائیں تو صرف اتنا سوچ لینا، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی۔ عورت محتاج نہیں رہتی۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار کبھی آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ ایک دفعہ وہ بات سنانا چاہے اور تم کہو پھر کسی وقت صحیح، ابھی مصروف ہوں، تو وہ وہی بات کبھی بھی نہیں بتائے گی۔ اسے جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں مصروف ہوتا تھا، وہ جب کچھ سنانا چاہتی تھی میں اس کی کچھ نہیں سنتا تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، اس نے کہنا چھوڑ دیا، وہ مضبوط ہو گئی تھی، وہ میری محتاج نہیں رہی تھی، اسے اکیلا رہنا آ گیا تھا۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور دعائیں بس اس انسان سے منسوب ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔